خطوط لا الہ الا اللہ پڑھ سکیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جو کلمات اوراد بیان کیے ہیں، انبیاء کرام نے جو کلمات پڑھے ہیں، ان کلمات میں، ان اوراد میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں طلبہ کو پڑھاتے ہوئے کہ دنیا کے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، جن کی قیمت زیادہ وہ بہت کم ملتی ہیں، اور اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ چھپا کر رکھتا ہے۔ کسی کے پاس قیمتی ہیرا ہو تو چھپا کے رکھے گا، یا اور کوئی چیز چھپا کے جو کمیاب ہو وہ قیمتی ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے دینی امور میں بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک عمل، ایک عبادت، ایک چیز جو سب جانتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، تو ہم کچھ ایسی چیز ڈھونڈیں جو لوگ نہیں جانتے، لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ ہاں، تو عبادات اور اوراد اور وظائف کے سلسلے میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل دنیاوی مادی چیزوں کے بالکل برخلاف معاملہ رکھا ہے کہ جو جتنی زیادہ اہمیت کی چیز ہے، جو جتنی زیادہ فضیلت کی چیز ہے، اس کو اتنا زیادہ واضح کر کے بیان کیا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ، ابھی بہت سارے لوگوں نے اعلان سنا، یا آپ لوگ یہاں موجود ہیں، جمعہ میں جو لوگ موجود تھے، ان کو ایسا لگتا ہے سننے کے بعد ارے یہ تو ہم جانتے ہیں، اس کی فضیلت کیا سنیں گے، اس کی فضیلت جانتے ہیں، نہیں جانتے۔ ہاں، میں نے پتہ نہیں یہ روایت پیش کی نہیں کی، آگے شاید آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، ایک ابن حبان وغیرہ کی مقبول روایت ہے، ہاں، کہ اللہ مجھ کو کوئی ورد بتا میں تیرا ذکر کروں، تو اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرے سارے بندے یہ کہتے ہیں، سارے بندے یہ کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ مطلب حضرت موسیٰ کچھ اسپیشل چاہتے تھے، جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ جو چیزیں عام ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی نظر میں اس کی قیمت کم ہوتی ہے، ہم کچھ اسپیشل ڈھونڈتے ہیں اور رازدارانہ بتاتے ہیں، ارے فلاں مولوی صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے، فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا، ان کو ایسا معلوم ہوا تھا، انہوں نے اپنے تجربے کے بعد مجھ کو یہ والا ورد بتایا ہے، بہت خفیہ اور خاص۔ تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے بزرگ صاحب نے بتایا ہے، اس لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ بات دماغ میں بٹھا کے رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے بتائے نا، اس سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی کتنا بڑا بھی بزرگ ہو، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں کھیلے، کرامت کھیلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز اور تعلیم سے بہتر اس کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسی چیز پر عمل کر رہے ہیں تو اس کی اپنی برکت اور اس کی فضیلت، اہمیت تو ہے ہی، آپ اس پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، یہ بذات خود ایک نیکی ہے۔ کسی بزرگ کے تجربے پر آپ عمل کر رہے ہیں، یہ نیکی نہیں ملے گی۔ اتباع رسول کی، اتباع رسول اللہ نے بھی حکم دیا، رسول نے بھی دیا، یہ فرض ہے، ضروری ہے اتباع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بار بار بیان کیا اور انبیاء نے بیان کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ثبت فی الحدیث عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، طبرانی کی روایت ہے، دعا میں حضرت علی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ افضل ما قلت انا والنبیون عشیۃ عرفہ، سب سے افضل بات، سب سے فضیلت والا کلمہ جو میں نے کہا اور نبیوں نے کہا۔ اب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیم یا ذکر اور دعا، اس سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے کیا؟ انبیاء کرام کی دعا سارے لوگوں کی دعاؤں سے اچھی دعا رہے گی، بالکل طے بات ہے۔ انبیاء اللہ کے نبی، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور انبیاء میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا، تو انبیاء کے بڑھ کر برابر کوئی ہے ہی نہیں، تو انبیاء کی بات سب سے اونچی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ نبیوں نے بھی جو باتیں، جو کلمات، جو ذکر اور دعا بتائی ہے، ان میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ جو عرفہ کی شام کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو ابھی ہم نے پڑھا۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے اور 10 مرتبہ پڑھنے سے جو فضیلت پڑھی، وہی کلمات۔ میں نے جو کلمات کہے اور انبیاء نے جو کلمات کہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے اور تمام نبیوں کے کلمات میں سب سے زیادہ فضیلت جس بات کی ہے، جو کلمہ میں نے کہا اور نبیوں نے کہا، وہ یہ کلمہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ ہو سکتا ہے کیا؟ سوچئے۔